بین الاقوامی ادارے آکسفام کے مطابق دنیا کے 62 امیر ترین لوگوں کے پاس پوری دنیا کی 50% دولت جمع ہے۔ اس وقت دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام غالب ہے جس کے اثرات ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ چاہے بنگلہ دیش کا ایک فیکٹری ورکر ہو جو ہر مہینے صرف $60 کماتا ہے، یا چاہے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہو یا مزدور، یہی سرمایہ دارانہ نظام ان کا بری طرح معاشی استحصال کرتا ہے، جس وجہ سے اس کو بدترین نظاموں میں سے بہترین نظام کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہم اس نظام کے جھوٹے دعووں پر یقین کریں؟ کیا ہم واقعی اس غیر منصفانہ دولت کی تقسیم پر خاموش رہیں جو اس نظام کے تحت دنیا کی 50% دولت 62 امیر ترین لوگوں کی جاگیر بنا دیتی ہے؟ یا ہمارے پاس ایسا کوئی متبادل نظام موجود ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس متبادل نظام پر روشنی ڈالیں گے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ کئی صدیوں سے اسلامی تہذیب نے سائنس اور طبیعیات کے شعبوں میں خاصی ترقی کی ہے۔ یہ اسلام کا اقتصادی نظام ہی تھا جس کے تحت مسلمانوں نے ترقی کی منزلیں طے کی۔ آئیں یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام کے اقتصادی نظام میں کیا فرق ہے۔ یہ موضوع چونکہ کافی طویل ہے، اس لیے تفصیلات کو اس مختصر ویڈیو میں نہیں بیان کیا جا سکتا، البتہ تفصیلات جاننے کے لیے نیچے دیے گئے لنکس ملاحظہ کریں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں معاشی مسئلے کو انسانوں کی لامحدود خواہشات اور محدود وسائل کے مسئلے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ، گاڑیاں، بڑا گھر اور نئی ٹیکنالوجی ہو جس کو پانے کے لیے وہ ہر وقت محنت کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا سرمایہ دارانہ نظام اس مسئلے کا حل بھی اسی طرح دیتا ہے کہ انسانوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جتنا ہو سکے تمام اشیاء کی پیداوار کو بڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین GDP یعنی قومی پیداوار کی پیمائش اور اس کے متعلق تجزیے کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام معاشی مسئلے کو بالکل الگ انداز میں دکھاتا ہے۔ اسلام انسانوں کی ضروریات اور خواہشات کے درمیان فرق کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص خود اس قابل نہیں کہ ان ضروریات کو پورا کر سکے تو اس وقت اس کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہوتی ہے۔ ان بنیادی ضروریات میں کھانا، کپڑا، رہائش اور طبی امداد شامل ہیں۔ بنیادی ضروریات کے علاوہ انسانوں کی خواہشات عیش و آرام کے لیے ہوتی ہیں جن کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اسلام کے مطابق ایک معاشرے کا بنیادی معاشی مسئلہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، نہ کہ اشیاء کی کم پیداوار۔ اسی لیے اسلامی اقتصادی نظام اور پالیسیوں کے ماہرین دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور دیتے ہیں تاکہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں اور معاشرے کو مزید وسائل دیے جائیں تاکہ ہر شخص اپنے طرز زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آزاد ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کو قومیت کی بنیاد پر تقسیم کیا ہوا ہے، جس وجہ سے موجودہ قومی ریاستیں خوش سالی اور بڑھتی ہوئی غربت کو دور کرنے کے لیے دوسری ریاستوں کی مدد کرنے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی۔ یہی قومی ریاستوں کا تصور منصفانہ دولت کی تقسیم کو روکتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے مسلم امت کو ایک ریاست کا تصور دیا ہے، لہٰذا خلافت میں موجودہ قومی ریاستوں کی طرح سرحدیں نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو اجازت ہوتی ہے کہ اسلامی خلافت میں جہاں چاہے سفر کرے اور جہاں چاہے رہائش پذیر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسلامی خلافت کا کوئی خطہ خوش سالی یا وسائل کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو دوسرے علاقوں کے ہوتے ہوئے ان مسائل کو بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً خلیجی علاقوں سے حاصل ہونے والا تیل خلافت کے دوسرے کم وسائل والے علاقوں میں بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے تاکہ سب کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ سرمایہ دارانہ ریاستوں میں مختلف قسم کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ آمدنی پر ٹیکس، خرید و فروخت پر ٹیکس، روڈ ٹیکس، زمینوں اور عمارتوں پر ٹیکس وغیرہ۔ مثلاً ایک گھرانے کو 30% ٹیکس ادا کرنے کے بعد مشکل ہی سے بچت ہوتی ہے۔ اسلام میں اس طرح کے کسی ٹیکس کا کوئی تصور نہیں جو عوام پر بوجھ بنتا ہو۔ صاحب نصاب مسلمانوں پر صرف 2.5% زکوٰۃ عائد ہوتی ہے جو اپنی ضرورت سے زائد دولت پر دیتے ہیں۔ اسی طرح خلافت مختلف ذرائع سے بیت المال کے لیے پیسہ اکٹھا کرتی ہے جن میں عشر، جزیہ، خمس، خراج، مال غنیمت وغیرہ شامل ہیں۔ غیر مسلم سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے جس کی شرح عموماً زکوٰۃ سے کم ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ نظام میں صرف 1% لوگ بقیہ 99% لوگوں کے برابر دنیا کی دولت پر قابض ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر اس دولت مند طبقے سے 2.5% زکوٰۃ یا جزیہ وصول کیا جائے تو کتنی آسانی سے دنیا کی غربت دور کی جا سکتی ہے۔
سرمایہ دارانہ نظام میں ہر طرح کے وسائل کی نجکاری کی اجازت ہے، چاہے وہ تیل اور گیس کے ذخائر ہوں یا توانائی پیدا کرنے کے وسائل۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس تیل، گیس اور توانائی کے ذرائع کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں دریا کا پانی، جھیلیں، کنویں اور وسیع چراگاہوں وغیرہ کو بھی انفرادی ملکیت میں دیا جا سکتا ہے۔ ان بیش بہا وسائل کا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے قبضے میں ہونا عوام پر سرمایہ دارانہ نظام کا گھیرا تنگ کر دیتا ہے۔ ایک طرف کمپنیاں تیل، بجلی اور گیس وغیرہ کو عوام کو انتہائی مہنگے داموں بیچ کر کئی گنا زیادہ منافع کماتی ہیں، تو دوسری طرف لوگوں پر ان وسائل کی فراہمی تنگ کر کے عوام کا بدترین استحصال کرتی ہیں۔ اسلام میں ان جیسے تمام تر وسائل کی نجکاری نہیں کی جا سکتی، چنانچہ تیل، بجلی اور گیس کے ذخائر عوام کی اجتماعی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ لہذا خلافت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تمام تر وسائل کو منظم طریقے سے عوام تک پہنچائے۔ اسلامی ریاست کا کام تیل، بجلی اور گیس وغیرہ کو معمولی قیمت پر عوام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ان کی فراہمی سے حاصل ہونے والا پیسہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، جسے اسلامی ریاست صرف عوامی فائدے کے اخراجات پر خرچ کرتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ بینکوں میں پیسے جمع کر کے سود کماتے ہیں، جس کی وجہ سے پیسہ معاشی سرگرمیوں میں کم خرچ ہوتا ہے، لہٰذا وقت کے ساتھ نوکریوں اور کاروبار کے مواقع کم سے کم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ سرمایہ صرف چند شعبوں میں محدود رہتا ہے۔ اس کے برعکس اسلام دولت کو جمع کرنے کی بجائے معاشی سرگرمیوں میں خرچ کرنے پر زور دیتا ہے، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے، لہٰذا لوگ پیسے کو جمع رکھنے کی بجائے منافع بخش کاروبار میں لگانے کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے پیسہ گردش میں آتا ہے اور معیشت ترقی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے نفاذ سے کاروبار اور نوکریوں کے مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسلام زمینداروں کو اپنی قابل کاشت زمینیں استعمال کرنے پر زور دیتا ہے، کیونکہ اسلام میں ایسی زمینوں کو کرائے پر دینے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ باڑ لگائی گئی زمینیں کاشت کے لیے استعمال نہیں کرتے یا کسی دوسرے کو نہیں دیتے تو اسلامی ریاست کچھ عرصے بعد اس زمین کو صحیح ہاتھوں میں منتقل کر دیتی ہے تاکہ زرعی یا صنعتی پیداوار میں کمی نہ آئے۔ البتہ اشیاء جیسے گاڑی، بنگلہ وغیرہ کی خریداری کے لیے خلافت میں بھی حلال طریقے سے پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پیسہ بالآخر معیشت میں ہی استعمال ہوتا ہے، نہ کہ کچھ مخصوص سودی اداروں میں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ سود پر قرضے لیتے ہیں تاکہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں یا اپنی کمپنی میں سرمایہ ڈال سکیں۔ اس طرح کمپنی کو مزید پھیلانے کے لیے اس کے شیئر اسٹاک مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ جب کسی کمپنی کا دیوالیہ ہوتا ہے تو اس کے مالکان یعنی شیئر ہولڈرز اپنا سرمایہ کھو بیٹھتے ہیں، البتہ قرضے پورے کرنے کے لیے کمپنی کے اثاثوں کے علاوہ مالکان کی ذاتی دولت استعمال نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے کہ لمیٹڈ لائبلٹی یعنی محدود مقروضیت کا ہونا ایک طرف مالکان کی ذاتی دولت بچاتا ہے تو دوسری طرف ان قرض دہندوں کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ وہ لمیٹڈ لائبلٹی کے ہوتے ہوئے مالکان کی ذاتی دولت سے قرض وصول نہیں کر سکتے۔ چاہے ان مالکان کے پاس بینکوں میں ذاتی دولت کئی بلین ڈالر ہی کیوں نہ ہو، کوئی ذاتی پیسہ ان کی کمپنی کے قرض ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جبکہ اسلام میں مقروض کو پائی پائی کا حساب دینا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لواحقین پر قرض ادا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر اسلامی ریاست کو یہ معلوم ہو کہ مرنے سے پہلے اس شخص کو قرض ادا کرنے کی نیت تھی تو وہ خود اس قرض کو ادا کرتی ہے، چاہے اس کی وراثت میں اتنا مال نہ بھی ہو۔ چنانچہ اگر کچھ افراد کاروبار کے لیے کمپنی کھولتے ہیں تو کمپنی کے دیوالیہ ہونے پر ذاتی دولت سے بھی قرض ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں لمیٹڈ لائبلٹی کا تصور نہیں۔ مزید یہ کہ کاروبار کرنے کے لیے اسلام نے پارٹنرز یعنی شراکت داروں کو قریب سے جاننے پر زور دیا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ کمپنی میں شیئر ہولڈرز یعنی حصہ داروں کو جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسلام میں سارے پارٹنرز کاروبار کی فیصلہ سازی میں برابر کا حق رکھتے ہیں، جو کہ سرمایہ دارانہ کمپنی سٹرکچر میں نہیں ہوتا۔ پھر اسلام کے اقتصادی نظام کے تحت کوئی ایسی کمپنی بنائی ہی نہیں جا سکتی جو حرام مال فروخت کرے یا اسلام کے کسی قانون یا اصول کے خلاف ہو، جیسا کہ شراب، زناکاری اور سودی کاروبار وغیرہ۔ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں کمپنیز عوامی شیئرز اور سودی قرضوں سے سرمایہ حاصل کر کے زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں،
لہٰذا ایک عام فرد کا چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کرنا اور پھر بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے کھڑے ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ بڑی سرمایہ دارانہ کمپنیز ان چھوٹی کمپنیز کو عموماً خرید لیتی ہیں تاکہ کاروبار میں مقابلے کو ختم کر سکیں اور اپنی اجارہ داری قائم کر سکیں۔ مثلاً جب ہم کولڈ ڈرنک وغیرہ خریدتے ہیں تو شاید ہی کوئی چھوٹا برانڈ سپر مارکیٹ میں فروخت ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ عموماً پیپسی کولا اور ریڈ بل ہی بین الاقوامی سطح پر غالب نظر آتی ہیں۔ مزید ان جیسے مشہور برانڈز اضافی شکر، مصنوعات اور کئی نقصان دہ اشیاء کے استعمال کرتے ہیں جو مقبولیت کی بنا پر اور مد مقابل کوئی متبادل نہ ہونے کی وجہ سے ڈھیروں ڈھیر فروخت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس کچھ ملکوں تک سے زیادہ دولت ہے۔ ان سرمایہ دارانہ کمپنیز کے پاس بھرپور طاقت اور پیسہ ہوتا ہے جس کے ذریعے لابی کے استعمال سے وہ قوانین پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس طرح جاگیردار جمہوریت کے ذریعے اپنے مفادات کے لیے قوانین بنواتے ہیں۔ اس کے مد مقابل اسلام کے اقتصادی نظام میں کمپنیز کی جاگیرداری قائم ہونا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ اسٹاک مارکیٹ اور سودی قرضوں کے ذریعے پیسہ نہیں سمیٹ سکتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اسلام میں سود حرام ہونے کی وجہ سے بڑے قرضوں کے ذریعے جاگیرداری نہیں بڑھائی جا سکتی۔ کاروبار کے لیے کمپنی بنانے سے پہلے فردی حیثیت سے پارٹنرز یعنی شراکت داروں کا آپس میں تعلق اور جان پہچان ہونا ضروری ہے۔ پیسے کو بینک میں رکھ کر سود نہیں کمایا جا سکتا، لہٰذا کاروبار یا دوسری معاشی سرگرمیوں کے ہوتے ہوئے دولت گردش میں رہتی ہے۔ اسلام میں چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیز ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں مقابلہ ہونے کی وجہ سے اعلیٰ مصنوعات سستے داموں فراہم کرتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اگر کوئی شخص ایک ٹیکنالوجی یا جدید عمل دریافت کرتا ہے یا کسی مصنوعی شے کو سدھارتا ہے تو وہ اس ٹیکنالوجی کا پیٹنٹ خرید لیتا ہے جو کہ ایک عرصے تک محدود رہتا ہے، یعنی کوئی دوسرا اسی طرز کی اشیاء یا وہی ٹیکنالوجی نہیں بیچ سکتا۔ لہٰذا کمپنیز پیٹنٹ کے لیے بھاری رقم ادا کرتی ہیں جو بعد ازاں اشیاء یا ٹیکنالوجی کی پیداوار کی قیمت سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً ادویات بنانے والی کمپنیز جب کسی نئی دوا کے فارمولے کو پیٹنٹ کرواتی ہیں جو بیماری میں مؤثر ہو تو اس پر بڑی لاگت آتی ہے جس وجہ سے ادویات قدرے مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اسلام میں خیالات اور ایجادات وغیرہ پر پیٹنٹ کروانے کی اجازت نہیں، لہٰذا ہر شخص کو اپنی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی اور جدید فارمولے وغیرہ فروخت کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ 1971 سے پہلے معیشت میں ڈالر سونے کی قدر پر مبنی ہوا کرتا تھا اور تمام کرنسیاں ڈالر سے جڑی ہوتی تھیں۔ 1971 میں صدر نکسن نے یہ سلسلہ ختم کیا اور ڈالر کو بھی فیٹ کرنسی یعنی کاغذی نوٹ کی شکل دے دی جو سونے کی قدر پر مبنی نہیں ہوتی۔ فیڈرل ریزرو کو اختیار دیا گیا کہ ڈالر کی فراہمی بڑھانے کے لیے جتنے چاہے نوٹ چھاپے، لہٰذا یہ عمل آہستہ آہستہ سبھی ریاستوں نے اختیار کر لیا۔ نتیجتاً کرنسی کی کثیر فراہمی اور اس کی بنیاد سونا چاندی پر نہ ہونے کی وجہ سے افراط زر یعنی انفلیشن کی شرح بڑھتی ہے اور روپے پیسے کی قدر گھٹتی ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ افراد کی قوت خرید کم ہوتے رہنے کی وجہ سے کھانے پینے، گھر اور کپڑے وغیرہ جیسی بنیادی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام میں سونا چاندی یا ان کی قدر پر مبنی کرنسیاں ہی قابل قبول ہوتی ہیں۔ مزید خلافت کے پاس اپنی مرضی سے کرنسی چھاپنے کا اختیار نہیں ہوتا، لہٰذا وہ یا تو سونا چاندی کے سکے شائع کرتی ہے یا ایسے کاغذی نوٹ جو پوری طرح سونا اور چاندی کی بنیاد پر ہوں۔ چنانچہ اسلام کے اقتصادی نظام میں روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے انفلیشن کو بآسانی روکا جاتا ہے، جس سے اشیاء کی قیمتیں حد درجے مستحکم رہتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اسلام کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دوسرے نظاموں کو گہرائی میں جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔